میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آیا, یہ مبارک مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جبکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جو بڑے شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا. اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنے تمام گناہ معاف کروانے والے جو اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے گناہ جتنے بخشوا سکیں اس مہینے میں وہ ہم بخشوا سکیں. اور وہ سیل نہیں لگتی, سیل لگتی تھی, لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, جائیں جی یہ آفر آ گئی وہ آفر آ گئی ایک کے ساتھ ایک مفت. تو ہم اس چیز کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ بھی لوٹ سیل لگی ہوئی گناہ بخشوانے کے لیے فائدہ اٹھائیں. وہ برانڈز پہ وہ دیکھتا ہوں میں میڈیا میں آتا ہے اور رش لگا ہوتا ہے, بالکل خواتین دھکے دے رہی ہوتی ہیں, گر رہی تو زخمی ہو رہی ہوتی ہیں. تو موسم بہار ہے یہ. بالکل کتنی پیاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہ رات بھی ہمیں نصیب فرمائے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا ہمارا سیگمنٹ ہے جناب سٹار نعت خواں, تو دیکھتے ہیں کہ آج کے سٹار نعت خواں کون کون ہیں. تو ہم چلتے ہیں ماوش کی طرف. اچھا دوبارہ کر لیں, سیرش سیگمنٹ سے آنا ہے کس سیگمنٹ ہے یہ ہے سارش. ٹھیک ہے بڑی خوبصورت بات واقعی. تو کیا ہو گیا, چلے کوئی بات, بڑی خوبصورت بات. تو جناب ہمارا سیگمنٹ کا وقت ہے سٹار نعت خواں. تو سہرش ہمارا انتظار کر رہی ہیں, دیکھتے ہیں آج کے سٹار نعت خواں کون کون ہیں. جناب ججز کو بھی شاباش ہے کہ جو بچوں کی اس طرح سے رہنمائی کرتے رہتے ہیں, اور بچے بھی جن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سٹار نعت خواں میں. اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں پاکستان کے بڑے نعت خانوں میں شمار کرے اور یہ اسی طرح سے. اچھا میں تھوڑا سا نا ایڈ کرنا چاہوں گی سام بھائی, کچھ بار یہ ہوتا ہے ججز ہوتے ہیں نا تو وہ بڑا میرٹ پہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز غلط تھی یہ صحیح تھی, تو کچھ بچے دل پہ لے جاتے ہیں, وہ دل میں رکھتے ہیں. اچھا مجھے کہہ رہے ہیں اس کی تعریف ہو رہی ہے تو پلیز دل پہ کبھی نہ لیجیے. جو جج سامنے بیٹھا ہے وہ اس کو آپ سے کوئی پرسنل گرج نہیں ہے, تو وہ کوئی مطلب ساس بہو کا ایک ریلیشن شپ نہیں. آج کل تو ویسے ساس بہو کا ریلیشن شپ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, میرا اپنی ساس سے بڑا اچھا تعلق ہے. اگر آپ ماں سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کو بیٹی سمجھیں گے, لیکن یہ کہ آپ جو دل میں رکھ لیتے ہیں کہ اچھا اس نے تو جان بوجھ کے جج نے نا میرے ساتھ یہ کر دیا, ان کو آپ سے کیا ہے, آپ بچے ان کے لیے. گھر میں ظاہر ہے بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو بچوں کو لگتا ہے کہ میں تو بہت آگے جا سکتا ہوں. اچھا کئی بار چوائس بھی ہوتی ہے کہ کئی بار ایک جج ہے جو بیٹھا ہوا اس کو جج کرنے کے لیے, اس کی ایک اپنی چوائس ہے, اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے, تو وہ جو آپ سنا رہے ہیں وہ ان کے ٹیسٹ کے مطابق شاید ان کو نہیں لگا. یہ بھی بڑا, میں کہتی ہوں جج بننا بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جتنے ہمارے جو ججز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے اس کے مطابق کہ وہ صحیح اس کو نعت کو پڑھ رہا ہے, دل میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جان بوجھ کے نمبر کم دے دیے. اب باقاعدہ ہم آغاز کریں گے ہمارے سیگمنٹ عالم کے بول کا, جس میں علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں جس پر ہم خود بھی مستفید ہوتے ہیں علماء کی اس محفل سے. میں اور اسامہ بھائی بہت سے سوالات اور ناظرین کے ذہنوں میں بھی جو سوالات ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالات جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ذہنوں میں گردش کرتے ہیں ہم وہ سوالات یہاں پہ اٹھائیں, ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں. تو آج کا ٹاپک اسامہ بھائی جس نے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ توکل کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے, اور توکل کے ویسے لفظی معنی اگر کہیں اسامہ بھائی اعتماد, بھروسہ, یہ جس کو کہتے ہیں کہ بلائنڈ ٹرسٹ. بالکل صحیح, اور اسی کی ہمیں کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. خوف پریشان, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کل کا دن کیسے گزرے گا, پتہ نہیں زیادہ مال جمع کر لوں, پتہ نہیں کسی وقت کیا ہو جائے تو کوئی اتنے پلاٹ خرید لوں, یہ سوچ ہر کسی کی, پتہ نہیں اتنا مال بنا لوں اور مال بنا لوں پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو اسی والے سے ہم, اور جب پریشانی آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے, بیمار ہوتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. توکل کیا ہے, کیوں اس کی ہمیں کمی ہے, کس طرح سے کرنا چاہیے. علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں, فرمائیے گا توکل کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصر والمعین. توکل کا موضوع بڑا گہرا موضوع ہے اور وسیع موضوع بھی ہے. ایک سحری کے 1.5 گھنٹے کے ٹوٹل پروگرام میں سے اگر علماء کرام میں 6 بندے بیٹھے ہوں اور 6 نے 1.5 منٹ بات کرنی ہو تو یقیناً لفظ پر تو بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کی اس وسعت پر اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی. قرآن کریم نے ایک آیت میں ہمیں یوں مخاطب کیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. توکل جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسے ایمان اور ایسے یقین کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر کسی اور کی طرف انسان کی نگاہ نہ جائے اور اس کا دل اس اعتماد اور یقین کی وجہ سے اتنا مضبوط ہو کہ اس کو اللہ کے متبادل کے طور پر ذرہ برابر کسی اور کی طرف جانے کی فرصت نہ ملے۔ اس کی میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ یہ جو ہے اس طرح سے قابل انطباق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذہن کو قریب لانے کے لیے آپ گھر میں بچوں سے کھیلتے ہیں، جی، بچوں کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، بعض اوقات بچوں کو آسمان کی طرف پھینکتے ہیں، چھت کی طرف پھینکتے ہیں، بچے شوق سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ پکڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے بچے کے چہرے پہ خوف دیکھا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ پر توکل کیا ہے۔ خوبصورتی سے بیان کیا۔ یہ توکل کی وہ کیفیت ہے کہ بھئی میرا کوئی ہے سبحان اللہ، جس نے میری زندگی کے ہر پل میرا ہاتھ تھامنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ توکل جو بچے کے دل میں اپنے والدین کے لیے ہے، اگر بندے کے دل میں اپنے رب کے لیے پیدا ہو جائے تو پھر اس بندے کی زندگی میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو حزن ہے۔ حزن کسی چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کا، کوئی حزن نہیں ہے۔ خوف کسی چیز کے چھن جانے کا، کسی خطرے کا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی معیت کا تصور میرے اندر ایک ایمان راسخ کی صورت میں موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ الم تعلم بان اللہ یرا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تو جہاں اللہ کے دیکھنے کا مسلسل ایک تصور ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر پل اور ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، اور اس کی نگاہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا محافظ بھی ہے، وہ میرا رازق بھی ہے، وہ میرا خالق بھی ہے، میرے اور اس کے درمیان رشتہ ایسا ہے کہ میں مجبور محض ہوں اور وہ قادر مطلق ہے۔ جب مجبور محض قادر مطلق کے ہاتھ میں اپنی باغیں تھما دے تو اس کے بعد پھر وہ کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہے، بلکہ وہ اس ڈور کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ جب وہ بندھا ہوا ہے تو پھر خالق اس کو کہیں بھی نہ گرنے دیتا ہے اور نہ کسی اور کے حوالے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت ہے۔ مفتی ابو محمد صاحب، تو توکل کیسے پیدا کیا جائے اپنے اندر؟ کیسے یہ یقین، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر بڑھایا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل میں دو چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اللہ کی پاور کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور دوسرا اپنی کمزوریوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج انسان اپنے اندر ہی اندر خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس طرح سے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ توکل علی اللہ، بھروسہ اللہ کی ذات پر، یہ اللہ جل شانہ نے کیوں دیا، اور قرآن کریم میں اسے کس انداز سے بیان کیا گیا خوبصورتی کے ساتھ؟ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جو لوگ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث نقل کی۔ اب آپ جو بات میں نے شروع میں کہی نا، آپ اسے یہاں سے جوڑیے گا کہ اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھنا ہے اور اللہ کی پاور کو بھی دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات پہ اپنا بھروسہ چھوڑ دے گا، توکل علی اللہ بھروسے کی رسی کو چھوڑ دے گا، اللہ جل شانہ اس کی زندگی میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیے کہ اگر اللہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے تو ہم اپنا کون سا کام بنا سکتے ہیں، کون سا کام کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، غالباً یہ سورہ ہود ہے اور 12ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ مثال سے سمجھیے، ایگزامپل سے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جیسے آپ لاہور سے آئے ہوئے نا یہاں پہ کراچی میں پروگرام کرنے کے لیے، تو کیا کہتے ہیں دانا پانی ہمیں لے گیا،
رزق ہمیں لے گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا، اور یہ نہیں کہا کہ دانا پانی تمہیں لے گیا، فرمایا جہاں جہاں میرا بندہ جائے گا میں دانا پانی اس کے آگے آگے چلاؤں گا۔ دیکھیں نا، آپ فلائٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا وہاں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں جو بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جس وقت قرآن کریم کی، سارا ہی قرآن بڑا خوبصورت ہے، مگر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اسی وقت میں ایک وفد کا ایک بندہ آیا آپ کے دروازے پر۔ وہ وفد والوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کے ساتھ بچیاں تھیں، خواتین تھیں، مستورات عورتیں تھیں۔ انہوں نے کہا یار ہمارا جو کھانے پینے کا ساز و سامان ہے وہ ختم ہو چکا، آپ مدینہ قریب ہے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ کچھ کھانا بھیج دیں۔ اب یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہ تھا کہ جب کوئی آیت کریمہ اترتی تو اسے تکرار کے ساتھ بار بار پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ بھولتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندے کی یاد دہانی کے لیے، بندے کے بھروسے کے لیے اللہ کہتے ہیں تیرے رزق کا ذمہ میرے ذمہ ہے، میں نے لوح محفوظ پر یہ بات لکھ دی ہے، اس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، تیرا رزق۔ اب اس انسان اس کو حلال کر کے کھائے یا حرام کر کے۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ جب یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا اور سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، وہ بھی عربی سمجھتا تھا کہ بھئی رزق کا ذمہ تو اللہ کے ذمہ ہے، یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہا بھئی مبارک ہو تمہارے لیے کھانا آئے گا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے، کیونکہ قاصد ہم نے حضور کے پاس بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو دو نوجوان بڑے خوبصورت برتنوں کے اندر سالن اور بڑے خوبصورت برتن کے اندر بڑی اچھی نفیس اور لذیذ قسم کی روٹیاں لے کر آ گئے۔ اب انہوں نے کھانا کھایا اور ساتھ یہ مشورہ کر دیا کہ دیکھو جس طرح ہمارا قافلہ ضرورت مند تھا اور بھی لوگ یہاں آتے ہوں گے ضرورت مند، تو ایسا کرتے ہیں یہ بقیہ بچا ہوا کھانا حضور کے پاس لے چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بقیہ کھانا کسی اور کو دے دیں گے۔ اب یہ کھانا اٹھا کر جب حضور کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنے لگے ان کے سردار حضرت مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ کا بڑا شکریہ۔ بھائی کس بات کا؟ آپ نے ہمارے لیے بڑا ہی اچھا کھانا کھایا، ہمارے پورے قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کھانا کبھی بھی نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا بھائی میں نے تو کھانا نہیں بھیجا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا بھائی میں نبی ہوں، نبی ایسا مذاق نہیں کرتا، نبی مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو بندہ بھیجا تھا۔ فرمایا کون سا بندہ تھا؟ جیسے ہی اس بندے کو کھڑا کیا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس بندے کا، یہ جو ایک مسلمان انہوں نے بھیجا تھا، اس کا توکل اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات کو اتنا پسند آیا، اتنا محبوب آیا، اتنا پیارا لگا، اس نے جب واپس جا کر کہا کہ رزق کا ذمہ دار تو اللہ کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے بار بار یہ تکرار کے ساتھ یہ تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کا ایمان یہ تھا کہ اللہ کھانا ان کو وقت پر بھیجے گا۔ اور جب کھانا بھیجا ان کو تو اللہ کی ذات کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کے ذریعے کھانا بھیجا، فرشتے وہ کھانا لے کر آئے، وہ کھانا بچا ہوا یہ لوگ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک بندے کا توکل تھا۔ صحابہ اکرام اہل بیت اعظام میں اس بات کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ توکل مسلمان کو اس لیے دیا گیا کہ جہاں انسان کے خواص خمسہ کام کرنا چھوڑ دیں وہاں انسان کا توکل اچھا کام کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے حسام بھائی، آپ نے سٹارٹ میں ابھی انٹرو میں بولا کہ ہم لوگ اس طرح کے مطلب دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا توکل کی ہم بات کرتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن عملاً ہم بالکل زیرو ہیں، سوری ٹو سے، جس سے پلاٹ لے لیں، یہ جمع کر لیں، وہ جمع کر لیں۔ پروفیسر صاحب اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہونا ہو تو وہ پلاٹ آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ بھی بک جائیں گے، خدا نہ خواستہ کو بیمار ہو جس کی بیماری پہ لگ جائے گا سب کچھ۔ تو وہ جس طرح صحابہ کی انہوں نے اگزامپل دی، جتنے بھی پیاری ہستیاں ہم اسلام کی ہسٹری پڑھیں تو وہ تو صبح اگر آپ کے گھر میں ایک روٹی ہے اور فقیر آ جاتا ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو دے دیں، اللہ ہمیں دوسری روٹی بھیج دے گا، مطلب جو سوال کرنے آئے گا اس کو دے دیں گے وہ روٹی۔ تو ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں پھر۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ توکل ایمان باللہ کا طبی نتیجہ ہے، طبی نیچرل نتیجہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس پر توکل کریں۔ ٹھیک ہے، توکل کیا چیز ہے؟ توکل ایک بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ ایک کمزور کو طاقتور کا بھروسہ چاہیے۔ انسان کمزور ہے، کسی وقت بھی کسی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے،
बिल्कुल। किसी वक्त मर सकता है, हर वक्त खतरे में रहता है। इंसान खुलिकल इंसान दईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। इंसान कभी भी मसाइब का मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर एतमाद किए बगैर। अल्लाह पर एतमाद ये है कि जो अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं उसे हम बुरुए कार लाए, उसके बाद जो हमारे बस में नहीं उसको अल्लाह पर छोड़ दें। मिसाल के तौर पर आप ताजिर हैं, सुबह उठते हैं, दुकान खोलते हैं, दुकान खोल कर बैठ गए, अब कस्टमर लाना आपके बस में नहीं है, आपने जो आपके बस में है वो कर लिया, अब कस्टमर आप नहीं ला सकते, कस्टमर वही भेजेगा। अब आप तवक्कुल का इज़हार करें, मेरे अल्लाह जो मेरे बस में वो तो मैंने कर लिया, बाकी अब तेरे बस में है। तवक्कुल ये है कि इंसान को अल्लाह ने जो सलाहियतें दी उसे बुरुए कार लाए, ये नहीं मुसल्ला बिछा कर बैठ गए समझे मैं अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया, तवक्कुल नहीं है। कुछ लोग इमाम अहमद हम्बल को यमनी लोग मिले जो हज के लिए जा रहे थे, तो उनके पास कोई ज़्यादा राह नहीं था। हज़रत पूछा तुम्हारा ज़्यादा राह कहाँ है? तो कहने लगे हज़रत नहनु मुतवक्किलीन अल्लाह, हम अल्लाह पर भरोसा करके चलते। फरमाया इन्नको ला ततवक्कलून अल्लाह इन्नमा ततवक्कलून अला ज़ादिन्नास, तुम लोगों के खाने पर भरोसा करते हो, अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। अगर अल्लाह पर भरोसा लेकर चलते तो भरोसा तवक्कुल ये है कि इंसान के अंदर जो अल्लाह ने सलाहियत रखी उसे बुरुए कार लाए। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदी, मेहनत की, सब कुछ ये नहीं कि आप मुसल्ला बिछा कर बैठ गए मैंने तवक्कुल कर लिया अल्लाह खुद नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि बंदे के अंदर जो मैंने सलाहियत है उसके बुरुए कार लाए, उसके बाद जो उसके बस में नहीं उस पर भरोसा करे अल्लाह पर। रसूल अकरम खंदक खोदी, खंदक खोदने के बाद फिर अल्लाह पर भरोसा किया, ये मेरे अल्लाह ये मेरे बस में था मैंने कर लिया, बाकी तुझ पर है। तो तवक्कुल ये है कि इंसान हर हालत में अपने अल्लाह से जुड़ा रहे, हर हालत में अपने अल्लाह की तरफ देखे। मुझे एक वाक़या भूलता नहीं है, मैं अक्सर मैं खुतबा जुमा में जिक्र किया है, मेरा जी चाहता मैं आज यहाँ भी जिक्र करूं। जरूर जरूर बिस्मिल्लाह। मैं अफ्रीका में था, वहाँ हमारे इदारे थे तबलीग के, एक औरत मुसलमान हुई। सुभान अल्लाह। मुसलमान हुई तो मैंने उससे पूछा, उसको मैंने अपने घर बुलाया, मैंने पूछा क्या चीज़ तुम्हें इस्लाम को अट्रैक्ट किया, इस्लाम ने अट्रैक्ट किया, किस चीज़? पढ़ी लिखी औरत, बड़ी पढ़ी लिखी औरत, बड़ी क्या चीज़ जिसने इस्लाम में आपको अट्रैक्ट किया, आप ये मुसलमान हो गए? कहने लगी शेख साहब मैंने गौर किया, फिक्र किया, मुसलमान इस्लाम वो दीन है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। आप नमाज का निज़ाम देख लीजिए, सोने से पहले मुसलमान नमाज पढ़ता है, इशा की नमाज पढ़ता है, फिर जब सुबह उठता है सबसे पहले उसका काम ये नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करे। सोने से पहले अल्लाह को याद किया, सुबह उठकर अल्लाह को याद किया, फिर दोपहर का वक्त हुआ फिर असद आया अल्लाह अकबर बुलंद हो, मोमिन अपना काम वहाँ छोड़कर मस्जिद की तरफ जा रहे, अल्लाह को याद कर रहे, फिर असर की अज़ान होती फिर अल्लाह को याद कर रहे, फिर मगरिब अल्लाह को याद कर रहे। ये दीन बेहतर है जो अल्लाह इंसान को अल्लाह से जोड़े, इंसान कमज़ोर है, और वो दीन बेहतर है जो हम हफ्ते में एक दफ़ा चर्च जाते हैं, या वो दीन बेहतर है एक हफ्ते में एक दफ़ा अल्लाह से ताल्लुक़, और यहाँ दिन में 5 मरतबा अल्लाह से ताल्लुक़, कौन सा दीन बेहतर है? कहती ये चीज़ मेरे दिल में बैठ गई, और मैंने कहा इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, इसे कबूल करना चाहिए। ये इंसानों को अल्लाह से मिलाता है, ताकतवर से मिलाता है। फिर वो कहती इंसान कमज़ोर है, इंसान कमज़ोर को ताकतवर का भरोसा चाहिए, एतमाद चाहिए। ये एतमाद कहाँ से मिलेगा? हमें अल्लाह से मिलेगा। कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक साहब आए नबी अकरम के पास, जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ऊँट पर थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया या रसूल नबी फरमाया ऊँट का अल्लाह के तवक्कुल पर छोड़ दिया मैंने। जब पर जाकर उसके बाजू बांध, उसको बांध, फिर तवक्कुल कर अल्लाह पर। ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ दो कि तवक्कुल करो, पहले आपके अंदर जो अल्लाह ने सलाही उसे यानी इंसान अपना काम मुकम्मल करे, अपना काम मुकम्मल करे, मेहनत करे। मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब ये फरमाइए कि ये तो बात दुरुस्त, लेकिन जिस तरह बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है कि तवक्कुल ये है कि पहले अपनी कोशिश करके सही करके, लेकिन जिस तरह हमने बुजुर्गों से सुना कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो कई गुनाहों को फिर आगे जन्म देते हैं। अगर हम तवक्कुल करना शुरू कर दें, शायद ये हसद के जी इससे मुझे मिल जाए, ये रिश्वत, बेईमानी, चोर बाजारी, मिलावट, इसीलिए कर रहे हैं। तवक्कुल नहीं है कि ये इस तरह माल बिक जाएगा, झूठ बोलने से बिक जाएगा, मार लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये कोशिश शर्त है। लेकिन इस तरफ जो कोशिश हम शुरू कर देते हैं, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब जो है वो, इसकी बुनियाद अगर मैं इस बात को बनाऊं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि फ़लाँ आइडियल शख्स, बड़ा मशहूर शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे पसंद करता है, तो इंसान को फ़ख्र होने लगता है कि वो इतना मशहूर शख्स है और मुझे पसंद कर रहा है। सुभान अल्लाह।
بالکل اسی طرح اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہمیں پسند کر رہا ہے، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، تو میرا خیال اس سے زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، بے شک اس سے زیادہ بڑی کوئی بشارت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ ایسے کاموں کا تذکرہ فرمایا ہے، کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اگر بندے کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہم آپ میں سے، ہمارے ناظرین میں سے کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک کیسے کام یہ کیسے؟ ہے، جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی سنیں یہ کیسے اچھا کیا سوال ہے کیا کہ چیزیں ہیں۔ کیسے ہاں جی اپنا سکتے ہیں؟ ہاں، تو مثال کے طور پر جس چیز پر ہم بیس کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، سبحان کہا جو بندہ بھروسہ کرنے والا، اعتماد کرنے والا میری ذات پر ہوگا، اللہ نے خود اعلان کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان تو اس اللہ۔ میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے نا کہ اللہ نے کہا ہے، جی کسی بندے نے نہیں کہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر میری ذات پہ بھروسہ کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ تو تم اللہ کے محبوب بن رہے ہو اگر یہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لو۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی بندے پہ بھروسہ کریں گے، اعتماد، تو کچھ گارنٹی بھی چاہیے نا۔ اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس گارنٹی کو بھی بیان کیا اس توکل کے ضمن میں، سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ اعتماد کرے گا اللہ نے گارنٹی دی میں اس کے لیے کافی ہوں، اللہ اکبر۔ میں اس کے لیے کافی ہوں، شورٹی اللہ نے خود عطا فرما دی۔ اچھا، کوئی بھی گارنٹی دے سکتا ہے آپ کو، بندے کی عادت یہ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے جو گارنٹی دیتا ہے کیا وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں، اس پر اعتماد کیا جائے۔ اللہ نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا، کیسی انشورنس ہے، ہاں، یعنی اس سے بڑی انشورنس کوئی ہو سکتی اس ہے؟ بات کا بھی ذکر کیا کہ جس پر تم اعتماد کرنا چاہتے ہو تو تم یہ دیکھتے ہو کہ کیا اس میں یہ قابلیت موجود ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ، کہا جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے تو اللہ وہ ذات ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی وہ ساری چیزیں خوبصورتی سے بیان فرما دی، توکل کرو اللہ پہ، محبوب بنو گے، گارنٹی بھی عطا فرما دی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو توکل کرتے ہی نہیں، اعتماد یعنی اپنی ذات پہ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ نہیں کر رہے، بالکل غلط۔ پھر ایک نظریہ، ایک تصور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بغیر اسباب کے ہم بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے، یہ بھی غلط۔ اسلام نے اس کا درمیانی راستہ دیا۔ بیلنس۔ سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ذات پر اس حوالے سے اتنا زیادہ ایڈوانس اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لینا چاہیے۔ آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا، جب کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، حضور علیہ السلام سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آغاز اس سے ہوتا تھا، سب سے پہلے رجوع الی اللہ۔ حضور اس مشکل کے لیے سب سے رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہو جاتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے۔ اچھا، دعا کرنے کے بعد اب ایسا نہیں ہے اسباب کو ترک کر دیا، اس کے بعد پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ رب سے رجوع کر لیا، رب کی بارگاہ میں گزارش کر دی، اب آپ اسباب کی طرف جاتے تھے۔ جیسے ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ ایک صحابی آ گئے تو انہوں نے اپنی سواری باہر ایسے ہی چھوڑ دی، اور اس کے بعد حضور سے کہا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، فرمایا نہیں، اسباب کی طرف توجہ دلائی کہ نہیں، پہلے اسباب بروئے کار لاؤ۔ حضور علیہ السلام اگر اسباب بروئے کار نہ لاتے تو خود میدان جنگ میں کیوں جاتے؟ لیکن غزوہ بدر کو سامنے رکھ لیں آپ، سبحان اللہ۔ تعداد کم ہے، 3 گنا بڑا لشکر ہے، لیکن عملی طور پر آپ میدان عمل میں چلے گئے، پھر جا کر آپ نے دعا بھی فرمائی، کہا کہ یا اللہ یہ میرا کام تھا، جو اسباب تو نے مجھے فراہم کیے وہ سب میں نے یہاں پر میدان میں جمع کر لیے، جتنی نفری ہے وہ بھی لے آیا، جو ہمارے پاس ظاہری طور پر اسلحہ ہے وہ بھی لے آیا، دشمن کے سامنے کھڑا بھی کر دیا۔ اب ان سارے اسباب کے بعد اگر اعتماد ہے تو وہ تیری ذات پر ہے، اللہ بھروسہ ہے تو تیری ذات پر، اب اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جو دینا ہے وہ تیری ذات نے دینا ہے۔ سو اللہ نے بڑا شاندار رزلٹ، بڑا زبردست نتیجہ عطا فرمایا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسباب کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی غلط، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ کے صرف اپنی ذات پہ اعتماد کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی کہ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کام کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کے موقع پر مجھے بہت ساری امتیں دکھائی گئی اور اس میں میری امت بھی دکھائی،
تو میری امت کی تعداد بہت زیادہ دکھائی گئی، جس پر مجھے خوشی ہوئی کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے اور جنت میں کثرت سے جائیں گے۔ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اتنی زیادہ تعداد دیکھ کر تعجب فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے عرض کی، حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ 70,000 افراد اور ایسے ہیں جنہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 70,000 کون سے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی منتر نہ پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو کسی کاہن کے پاس نہ جاتے ہوں گے، جو صرف اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوں گے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یعنی یہ اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ، یہ ویسے دنیا میں بھی آپ کے کاموں کو آگے بڑھانے میں مددگار ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں چلیں بھی ہم آپ بھی کو آگے محبوب بڑھتے بناتا ہیں ہے۔ آپ کی اجازت سے۔ علامہ صاحب کے لیے میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ علامہ صاحب جس طرح نے بڑی پیاری بات کی کہ کئی بار انسان اپنے اوپر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کہ ہم بالکل ادھورے ہیں، انکمپلیٹ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ہمارا پلان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ کن نہ کہے۔ اب جب ہم اپنے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم کسی انسان پہ زیادہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا کام کرے گا، اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے، نعوذ باللہ، تو کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، شرک کس یہ طرح ایمان کی کمزوری ہے۔ شرک اس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا نا، نعوذ باللہ، کہ یہ میرا کام کرے گا۔ نہیں دیکھیں، یہ عالم جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ اسباب اور علل کی دنیا ہے۔ تمام کام اسباب اور مسببات کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں۔ اللہ ہی ان اسباب کا خالق بھی ہے، یعنی وہ اسباب کہیں اور سے نہیں آئے، ہاں وہ اسباب کہیں اور سے نہیں آئے، اللہ نے بنایا ہے۔ مثلا پہ آپ کہیں گے بس اب یہی کرے گا تو وہ پھر کیا ہوگا؟ نہیں، اگر اللہ کو چھوڑ کر مستقل طور پر کسی سبب کو مستقل سمجھ کر انسان اس کی طرف جائے تو یہ ظاہر ہے اللہ کے مقابلے میں چونکہ اس کی طرف گیا ہے اس لیے شرک ہے۔ لیکن آپ کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کسی سے مانگتی ہیں، تو یہ جو مانگنا ہے آیا اس عنوان سے ہے کہ وہ اللہ کی جگہ بیٹھا ہوا ہے اس لیے مانگ رہی ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کو اللہ نے یہ توانائی دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، اس لیے آپ اس سے مانگتی ہیں۔ اب یہ وہی اسباب و علل والی بات ہوگی۔ میرا سوال زیادہ سمجھ آ جائے کہ کئی بار انسان خوشامد کرنے پر آ جاتا ہے، فار ایگزامپل جو آپ سے اوپر ہے آپ اس کی اتنی خوشامد کرنا شروع کر دیتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ میرا رازق ہے، یہ میرے کام کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مجموعی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو اللہ نے دوسرے انسانوں کی فلاح بہبود اور ترقی کے لیے سبب بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کا ہاتھ تھامیں، دوسروں کی مدد کریں، لیکن یہ جو میں مدد کر رہا ہوں کسی اور کی یا کسی اور سے میں مدد لے رہا ہوں یہ بالاستقلال نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خود سے یہ کام کر رہا ہوں اور میں خود ہر چیز کا مالک ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی توانائی کے ذریعے سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ذریعے سے میں کسی اور کی مدد کر رہا ہوں۔ اب وہ شخص بھی اگر مجھ سے اسی عنوان سے مدد مانگتا ہے تو یہ نہ شرک ہے اور نہ ہی اللہ کی توحید سے منافی ہے، بلکہ یہ اللہ کی توحید ہی کی راہ میں ہے۔ اس لیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی اسی کا نام ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ایک دوسرے سے تعاون کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو بھوک لگی ہے تم کھانا کھلاؤ، تو اگر کوئی شخص کہے میں اس بندے سے تو نہیں مانگوں گا، میں تو اللہ سے مانگوں گا، اللہ نے ہی تو اس بندے کو بھیجا ہے تمہارے پاس۔ اگر اللہ نے اس بندے کو تمہارے پاس بھیجا ہے مدد کرنے کے لیے اور اس کو یہ توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہے بلکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم یہ جو اپنی عملی زندگی میں اولیاء اللہ کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے ہیں، قرآن کریم کو واسطہ بناتے ہیں، کسی ایسی ہستی جو پاکیزگی اور روحانیت اور نورانیت کے حوالے سے اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے، ایسی ہستیوں کو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بنا کر ان کے توسل سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اس کی ان نیکیوں کے طفیل ہمیں کچھ عطا کر، تو یہ اس لیے بھی شرک نہیں ہوتا کہ ہم چونکہ گناہگار ہیں، ہم چونکہ روسیہ ہیں، ہم چونکہ آلودہ ہیں، اس لیے ہماری اس طرح سے نہیں سنی جائے گی جس طرح سے اس ہستی کی سنی جائے گی، اس کی خاطر اللہ ہمیں بخش سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دو چیزوں کو، ایک استغفار کو اور ایک نبی کریم کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں نجات اور توبے کی قبولیت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم کی ذات کو بھی
اور استغفار کو بھی. استغفار عبادت ہے, نبی کریم کی ذات خارج میں ایک انسان ہے, انسان کامل, لیکن دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں تقرب کے حوالے سے, توبہ کی قبولیت کے حوالے سے اور اللہ کی رضا کے حصول کے حوالے سے بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے. لہٰذا انسان اور انسان ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو یہ تعاون اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے کریں گے, اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر نہیں. اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص کسی انسان کی پرستش کرتا ہے اور اس کو مستقل سمجھ کر کرتا ہے, پرستش کا مطلب یعنی اسی سے مانگتا ہے اور اس کی خوشامد کرتا ہے, تو چونکہ اللہ کو وہ نہیں مانتا اس لیے یہ شرک ہے. لیکن اگر اللہ کو وہ مانتا ہے اور اس کو اللہ کا بھیجا ہوا ذریعہ سمجھتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ وہ بالاستقلال صرف اللہ کو مانتا ہے, اس کو نہیں مانتا. لہٰذا یہ جو شرک اور توحید کی بحث ہے یہ جہاں بالکل سادہ ہے وہاں پر بعض جگہوں میں بڑا دقیق بھی ہے. مثلا زلزلہ آتا ہے, زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ کس کے اشارے پہ اور کس کے حکم پہ آتا ہے؟ اللہ کے. اب آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں یا انتظار کریں کہ اس زلزلے سے اگر اللہ نے لکھ دیا ہو تو آپ بچ جائیں گے ورنہ نہیں بچیں گے؟ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بچیں, اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ کو آپ بچائیں. لیکن اس راہ میں بچتے بچتے بچاتے بچاتے اگر آپ مر گئے تو پھر اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ زلزلہ آیا ہے, جو بھیجنے والا ہے وہی بچانے والا ہے, اس لیے جو ہے میں اپنی جگہ سے ہلوں گا نہیں, آرام سے بیٹھوں گا, پہاڑ گر رہا ہے مجھ پر لیکن میں کہوں گا نہیں اللہ نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا, تو یہ غلط ہے, یہ تصور غلط ہے اللہ کے بارے میں. اللہ نے آپ کو عقل دی, آپ کو شعور دیا, آپ کے اندر جو نظام بنایا ہے وہ نظام ذرا قابل غور ہے نا. آپ کے سامنے اچانک کوئی شخص یوں کر دے تو آپ کی آنکھیں فوراً بند ہو جاتی ہیں. کیوں؟ دفاعی سسٹم ہے آپ کے اندر, یہی دفاعی سسٹم آپ کے شعور میں بھی ہے. لہٰذا انسان سے کہا گیا جہاں پر کوئی خطرہ پیش آئے وہاں پر اپنے آپ کو بچاؤ, وہاں پر یہ نہ کہو اللہ بچائے گا. اللہ تو بچاتا ہے لیکن اللہ نے بچانے کے لیے جو رستے بتائے ہیں ان میں سے ایک رستہ یہ ہے کہ تم خود اپنی جان بچانے کے لیے جد و جہد کرو, اسی طرح سے پیٹ بھرنے کے لیے بھی جد و جہد کرو, اسی طرح سے کمال اور ترقی کی منزلوں پر قدم رکھنے کے لیے بھی جد و جہد کرو. جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کریں, جو اللہ کے ذمہ ہے وہ اللہ خود جانتا ہے کیسے کرے گا. ویسے مفتی ابو محمد صاحب کتنی بڑی نعمت ہے یہ توکل بھی, اور پھر گارنٹی بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, جس طرح آپ دونوں احباب نے اتنی خوبصورت بات کی کہ پھر اللہ کے محبوب بندہ وہ بن جاتا ہے توکل کرنے والا. تو کتنی بڑی طاقت ہے یہ ایمان والوں کے لیے, مسلمان کے لیے, کہ پھر انسان تو پریشانیوں سے کتنی بچ جاتا ہے, بالکل کتنے خوف سے کتنے غموں سے بچ جاتا ہے. اسلام دراصل میں رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. اسلام کی یہ خوبصورتی اور حسن ہے کہ اس میں جس طرح بڑی دیر سے یہ بات ہو رہی ہے, خلاصہ عرض کرتا ہوں. خلاصۃ المختصر یہ ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا سیدھے اور سادے الفاظ میں یہ سنت رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے اسباب کو اختیار کرنا ہے. ان اسباب سے آپ نے مطمع نظر یہ نہیں رکھنا کہ ان اسباب نے مجھے فائدہ دینا ہے. آپ نے فیکٹری بنا لینی ہے, آپ نے شو روم بنا لینا ہے, آپ نے کارخانہ بنا لینا ہے, آپ نے دکان بنا لینی ہے, لیکن اس اسباب پہ نظر نہیں رکھنی. اب اس پہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ان اسباب سے, میں نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم تھا, اب اللہ چاہے گا تو مجھے اس سے فائدہ دے گا. یہ مسلمان کا توکل کا سب سے خوبصورت نظریہ, فلسفہ اور عقیدہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے کہ چیزوں سے نفع نہیں ملتا. نفع دینے والی چیزوں سے کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ چاہے تو میڈیسن کے بجائے پانی کے گھونٹ میں شفا نصیب فرما دے, روٹی کے لقمے میں شفا نصیب فرما دے, اور اللہ جل شانہ نہ چاہے تو پوری کائنات کی میڈیسن آپ ایک مریض کو دے دیں, اسے کوئی شفا نہ ملے. توکل کا سب سے خوبصورت نظریہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ہر نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو, بلکہ نبی کے جو صحابہ تھے ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو توکل سے معمور ہے. اور حضرات صحابہ اکرام نے جو اسباب تھے ان کا بالکل کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. یہاں میدان بدر کی بات ہوئی تو میدان بدر کی ایک چھوٹی سی بات. میدان بدر میں بہت سارے صحابہ اکرام جب صفوں میں آ کر کھڑے ہوئے تو انہی صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا کہ بھئی وقت نہیں ہے, ادھر سے وہ قافلہ چونکہ آ چکا ہے دریا کے کنارے کنارے, سمندر کے کنارے, تو لہٰذا ہمیں جلدی جانا ہے. کچھ صحابہ اکرام کی سواریاں مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے الحامہ, سی الحامہ اس جگہ کا نام ہے, وہاں پر بندی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ہم سواریاں لے آئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نے جلدی نکلنا ہے. اب جو صحابہ جس حال میں تھے
وہ ایک صحابی حضرت عکاشہ جو تھے، ان کی ایک آواز کانوں میں یہ پڑی، حضور نے یہ فرمایا جو جس حال میں ہے اسی حال میں نکلو۔ اب انہوں نے ایک تہمت باندھا ہوا تھا، کوئی کام کر رہے تھے، اوپر قمیض بھی نہیں تھی، وہ اسی حال میں چل پڑے، ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی۔ اب صفحے سیدھی کرتے کرتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، حضور کے کیا پروانے تھے، کیا دیوانے تھے، کیا لوگ تھے، کائنات میں ان کی مثال کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں 750 آیات صحابہ اکرام کی مدح سرائی بیان کرتی ہے۔ اللہ، صفحے سیدھی کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چھڑی مبارک حضرت عکاشہ کے ننگے پیٹ پر لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ آپ اس حال میں، آپ کے بدن پہ قمیض نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ پگڑی ٹوپی نہیں، آپ اس طرح فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں دیکھا کہ چپل ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ سر پہ پگڑی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا ہے کہ بلانے والا کون ہے اور اس کا رب کون ہے، سبحان اللہ، جو بلا رہا ہے اس کا رب کتنی طاقت والا ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا نا تو آپ کے توکل پر ہمارا اظہار ہوا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں لے کر جا رہے ہیں، ہمارے نبی کا بھی اس پہ توکل ہے، ہمارا بھی توکل ہے، تو اللہ پاک آپ کی برکت سے ہمیں فتح دیں گے۔ آپ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو توکل وہ خوبصورت نعمت ہے جو کسی بھی حال میں کسی بھی وقت، دو چیزیں توکل میں بڑی پیاری، میں خلاصے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو بندے کو، مسلمان کو اللہ سے ہر وقت توکل جوڑے رکھتا ہے کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی مطمع نظر کس میں ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ اس پانی پہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، لیکن توکل کس پہ ہے کہ اب اس دم میں شفا کون دے گا؟ اللہ کی ذات دے گی۔ اور دوسرا ہر وقت اس کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ پختہ در پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، پختہ در پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ ذہن کس نے بنایا؟ دیکھیں ہمیں اس بات کی تربیت کی ضرورت ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا یہ چیز آپ کی ہے لیکن اس میں فائدہ کون دے گا؟ اللہ دے گا، نفع کون دے گا؟ اللہ کی ذات دے گی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہہ دیا بیٹا جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اسے روزانہ اللہ شکر دیتے ہیں۔ اب وہ شکر تو خود ہی رکھ دیتی تھی، ایک دن پھر لیٹ بھی ہو گئی، بڑی پریشان ہوئی کہ آج بیٹے کو شکر کون دے گا، آج تو اس کا اعتقاد ختم ہوگا۔ اب ماں کی روزانہ کی تربیت کی بنیاد پہ اس بیٹے کا عقیدہ بن چکا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے اسے اللہ کیا دیتے ہیں؟ شکر دیتے ہیں۔ جا کے جلدی سے واپس آ کے پوچھا بیٹا آج کیا ہوا، نماز پڑھ لی؟ اب یہ تھا کہ میں نے تو شکر رکھی نہیں۔ فرمایا اماں جان آج ایک واقعہ ہوا، جو شکر آج رکھی نا اس کی مٹھاس ہی بڑی عجیب تھی، وہ بڑی کمال کی تھی، اس سے پہلے کی نہیں تھی۔ تو ماں جلدی جلدی یہی مسئلہ بچایا اور شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے اپنی ذات پہ جو توکل ہے اس کی میری لاج رکھ لی میرے بیٹے۔ سبحان اللہ۔ پھر سب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو توکل ہے، کیا جو صدقہ اور خیرات، اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو اور زیادہ اس کا اجر ہے اور برکتیں، یہ بھی توکل میں آتا ہے کہ انسان دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ توکل جو ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اگر انسان کا توکل اور نیکی نہ کر سکے، مومن انسان کی نیچر ہے، ہر کام کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس سے ملے گا کیا۔ جس کام میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا وہ کام نہیں کرتا۔ مومن نیکی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے اس کا اجر اللہ دے گا، اور اس اجر کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑے گا، موت کا انتظار کرنا، مرنے کے بعد مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے کر رہا ہوں، سمجھے؟ انسان کا اگر ایمان اور توکل نہ ہو اللہ پر تو انسان نیکی نہیں کر سکتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کی فطرت ہے کہ انسان جیسے اپنا مال خرچ کرے گا، مال وہیں خرچ کرتا ہے جہاں فائدہ دیکھتا ہے، جہاں فائدہ نہیں دیکھتا وہ مال خرچ نہیں کرتا۔ اور مال جب خرچ کرتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے جن سے محبت، ان پر خرچ کرتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے، کبھی اپنے دشمن پر مال خرچ نہیں کرتا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کا یقین ہے جو کچھ میں نے اللہ کی راہ میں دیا دنیا میں تو اس کا نہیں اجر ملے، میرا اللہ مجھے اس کا ضرور اجر دے گا۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ کہ الصدقہ تو برہان، صدقہ جو ہے انسان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہ کر سکے، اور اللہ کی راہ میں کبھی کوئی چیز نیکی نہ کر سکے، تو مومن جو صدقہ ہے یہ انسان کی دلیل، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ، پھر یہ ہے کہ اسے یقین ہے میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا، یا اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتا ہے۔
जैसे इंसान दुनिया में कोई किसी से वादा करता है तो उस पर इतबार करता है ना, उसे अल्लाह के वादे पर इतबार है कि मैंने जो कुछ किया अल्लाह की राह में दिया वो सब का सब मुझे इसका एक एक पाई मिल जाएगी। मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह, जो भी तुमने माल अल्लाह के नाम पर खर्च किया मरने के बाद अल्लाह के पास पालोगे। और हमारे साथ मुफ्ती अबरार साहब भी हैं, तो उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। सब ये तवक्कुल के हवाले से बात हो रही है, तो इस पे कुछ आप इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा वंदे ज़ुल जलाल की किताब ला रैब के अंदर जो इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन है जी, कि अल्लाह वहदहू ला शरीक तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। एक होता है मुहिब्ब खुदा, एक होता है महबूब खुदा। जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो महबूब खुदा होता है। अगर तवक्कल की बिना पर, तवक्कल की वजह से अगर कोई बंदा अल्लाह वहदहू ला शरीक का महबूब खुदा बन जाता है, मैं कहता हूँ यही इस दौर में सबसे बड़ी दौलत है। एक बात याद रखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज़्यादा तवक्कल किया और आपके बाद अहले बात अतहार ने सबसे ज़्यादा तवक्कल बर खुदा किया, तो जिसकी वजह से वो मुहिब्ब महबूब खुदावंदे ज़ुल जलाल ठहरे। आप देख लें सैयदना अली अल मुर्तज़ा को देखें, वो भी तवक्कल बर खुदा के उस आला मकाम पर फायज़ हैं। इसी तरह आपके बेटे सैयदना इमाम हसन और हुसैन तवक्कल बर खुदा के उस मुकाम पर कायम है। एक तरफ पूरी यजीदियत के हज़ारों लश्कर हैं, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने खुदा पर तवक्कल था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फ़तह याब किया और इस्लाम ता क़यामत के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ने ता क़यामत उस इस्लाम की आबियारी की सिर्फ तवक्कल बर खुदा के लिए। तवक्कल बर खुदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल भरोसा कायम किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को वो तवानाइयाँ दी हैं, तो आज तक ये इस्लाम के आज हम फरेरे देख रहे हैं। अच्छा मुफ्ती मोहम्मद नसीम साहब, अगर तवक्कुल नहीं होता, जिस तरह आपने बताया कि अल्लाह ताला का तो महबूब बंदा बन जाता है तवक्कुल से, लेकिन अगर नहीं करता तो फिर क्या है? देखिए, नहीं करता तो फिर वो अपना नुकसान करता है, क्योंकि जब वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं करता, एतमाद नहीं करता, उसकी दो सूरतें हो सकती है। एक तो वो शख्स है जो अल्लाह को मानता नहीं, जो मानता नहीं उससे सवाल ही नहीं है। अलबत्ता वो कि जो अल्लाह को मानता है तो उसे तो फिर उसका ईमान तकाज़ा ये करता है, उसका ईमान उसे दावत इस बात की तरफ देता है कि वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे, अल्लाह की ज़ात पे एतमाद करे। नहीं करेगा तो अल्लाह की महबूबियत से भी निकलेगा और अपनी ज़ात पर जो ख़ुद एतमादी है वो उसके कामों में उसको कामयाबी नहीं दिला सकती है। अल्लाह ताला परेशान, हर बात पे छोटी छोटी बात पे हम परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई तंगी आ गई, मुसलसल यही तो हमारी सुबह से लेकर रात तक यही तो सोच होती है कि है क्या हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, यही तो हम सोचते चले जाते हैं। यही तो हमारे ईमान की कमज़ोरी है ना। देखें कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार कर दी। इस्तिक़ामत का मतलब है कि अब आपको अपने ईमान पर तसलसल से कायम रहना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि आपके रास्ते में मुश्किलात नहीं आएंगी, परेशानियाँ नहीं आएंगी, बल्कि परेशानियाँ मुश्किलात तो आपको अल्लाह की बारगाह में आपका मकाम बुलंद करती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मोमिन बंदे को एक कांटा भी लग जाता है पाँव में, तब भी वो उसके दराजात में बुलंदी का सबब बन जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलाम पर आई हैं। यानी हमें सीखना, जो अपना आइडियल बनाना है, रोल मॉडल, वो अम्बिया की ज़ात को बनाना है ना, कि वहाँ से हमें पता चलेगा हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा, हमारी हिम्मत कैसे बढ़ेगी और हम कहाँ से सीखेंगे, हमें जो है वो रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो देखें सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो अम्बिया पर आई हैं। अगर हम इस नज़रिए से देखें कि अगर कोई बंदा अल्लाह का महबूब है तो तब तो उस पर कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, तो फिर अम्बिया पर नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं। अच्छा, हुज़ूर अलैहि सलाम का ये भी फरमान है कि अम्बिया में सबसे ज़्यादा मुश्किलात मुझ पर आई। आप इमामुल अम्बिया हैं, यानी अल्लाह की बारगाह में जिसका मकाम जितना बढ़ता है इसी तरह उसके लिए मुश्किलात भी बढ़ती हैं और ये उसके दराजात में बुलंदी का सबब हैं। अगर आज के ज़माने के एतबार से हम देखें कि भाई जो गैर मुस्लिम हैं उनके पास ज़्यादा सहूलतें हैं, उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं, मुसलमानों के लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो अगर हम ये नज़रिया और इस चीज़ को अपने सामने अगर हम रखें, इस थ्योरी को, तो ये हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ाने वाली बात होगी। याद है करबला, जी हाँ, करबला के वाक़यात अगर आप पढ़ें
سبحان اللہ. تو مطلب وہ مشکلات تو ہمارے اوپر نہیں آئی نا. جی ہاں بالکل, لیکن تب بھی وہ لوگ ثابت قدم رہے. ثابت قدم رہے, یعنی انہوں نے وہاں شکوہ نہیں کیا. بالکل یہ ہے مسلمان کا مطلب جو ہے کہ اس کو شکوہ نہیں زبان پر, اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے اور استقامت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. دعا کے لیے امین شہیدی صاحب آپ سے گزارش ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. بار الہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. بار الہ ہمارے روزوں کو, ہماری نمازوں کو, ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ اس رمضان المبارک کو ہمارے باطن کی تطہیر کا ذریعہ قرار دے, ہمارے باطن کو نورانی فرما. پاکستان کو امن و آشتی کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارے معاشرے کو ترقی اور تکامل کی راہ پر گامزن فرما. باراللہ ہر اس شخص کو جو اس ملک کی بھلائی چاہتا ہے کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. باراللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے سے ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے اور امت بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. الحمدللہ رب العالمین. تو جناب چھٹی سحری کی ہماری یہ ٹرانسمیشن یہاں ختم ہو رہی ہے, لیکن افطار میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی. تو ملتے ہیں افطار میں. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول